الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ جناب، رمضان آنے والا ہے۔ رمضان کی تیاریوں میں سے ایک تیاری یہ بھی ہے کہ دل نرم کیا جائے۔ دل نرم ہوگا تو عبادت ہو سکے گی، دل نرم نہیں ہوگا تو عبادت مشکل ہوگی۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو، اور بے شک یہ بہت بھاری ہے، ہیوی ہے، سوائے خاشعین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ کے ڈر کے ذریعے، اللہ کے خوف اور خشیت اور محبت کے ذریعے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دلوں کو نرم کرے، تب نمازیں ہلکی ہوں گی۔ نمازیں مشکل ہمیں اس لیے لگتی ہیں کیونکہ دل سخت ہوتے ہیں، خشیت الہی نہیں ہوتی، خوف نہیں ہوتا، اللہ سے محبت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی؟ تو رمضان کی تیاریوں میں سے ایسا ہے کہ دل نرم کیا جائے۔ دل نرم کیسے ہوگا؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے دل نرم ہوتے ہیں، قبرستان کی زیارت سے، آخرت کی یاد سے، قرآن پڑھ کے سب سے بہتر ہے۔ قرآن سمجھ کے، پڑھ کے، تدبر کر کے دل نرم ہو کرتے ہیں۔ یوم الحساب، حساب کتاب کا دن، ایک ایسا دن آنا ہے کہ جس میں آپ نے، میں نے اور ہم سب نے حساب کتاب دینا ہے۔ جو ہم نے کیا ہے اس دنیا میں، جو بھی کیا ہے، سب کا حساب کتاب ہم دیں گے۔ حساب کتاب کیسا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے بندوں کا حساب کتاب لے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ ہر شخص، تمام لوگ اس دن، قیامت والے دن اکیلے آئیں گے، اکیلے تنہا حاضر ہوں گے اللہ کے سامنے۔ سوچ سکتے ہیں، اکیلا، کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے سامنے، اکیلا۔ یہ اتنا ہیبت والا مقام ہے نا۔ آج اگر کوئی بڑا آدمی، اس سے اگر کوئی پرائیویٹ میٹنگ ہو تو وہاں ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں۔ اللہ سے اکیلے ملاقات ہوگی۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ تمام لوگ اکیلے اکیلے جو ہیں وہ حاضر ہوں گے، کوئی دوست یاریاں نہیں ہوں گی، کوئی فیملی نہیں ہوگی، کوئی ساتھی نہیں ہوگا، اکیلا اللہ کے سامنے ہوگا۔ ایک قاعدہ ہے، ایک اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں اگر اپنے اللہ کے ساتھ اکیلا ٹائم گزارنے کا عادی ہے تو اس کو کل کی جو اکیلے کی ملاقات ہے بہت آسان بلکہ لذت اور مزہ آئے گا۔ اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک۔ نبی علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہ میں تجھ سے تیرے چہرے کی لذت کے دیدار، تیرے چہرے کی دیدار کا لذت کا سوال کرتا ہوں اور تیری ملاقات کی شوق کا۔ اکیلے اللہ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیجیا کرے۔ اکیلے سپینڈ کیسے ہوتا ہے ٹائم؟ بتائیں ذرا۔ تہجد میں، نماز میں انسان اکیلے اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے نا، اکیلا ہوتا ہے۔ آس پاس لوگ ہوتے ہیں، یہی تو ٹریننگ چاہیے۔ آس پاس سارے لوگ ہیں، نماز جماعت سے پڑھ رہا ہے، آس پاس لوگ ہیں، اور اس لوگوں کی بھیڑ میں آپ تنہا اکیلے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو محسوس کرو۔ یہی تو ٹریننگ ہے کہ لوگ آپ کو اللہ سے غافل نہ کر پائیں۔ اگر نماز میں بھی، بعد جماعت نماز میں بھی، قرآن کی قرأت کے دوران قرآن بھی چل رہا ہے، نماز میں ہیں آپ، اس کے باوجود آپ کو آس پاس لوگ آپ کو، آپ کی نماز سے، آپ کو اللہ سے غافل کر دیتے ہیں، تو پھر جب آپ لوگوں میں سوشلائز کریں گے، ملیں گے جلیں گے، تو اس میں تو اور آپ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ نماز با جماعت، لوگ کہتے ہیں یا نماز با جماعت میں جو ہے وہ ایک کنسنٹریشن نہیں آتی، فوکس نہیں ہوتا۔ تو یہ ٹرین کرنا ہے اپنے آپ کو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھا بھی رہے ہوتے تھے، اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ آتے تھے، نبی علیہ السلام ان کو اٹھا بھی لیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے، حسن اور حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر مبارک پر بھی آ جاتے تھے۔ سب کچھ چل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
بچوں کے رونے کی آواز بھی آ رہی ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ہلکا بھی کر رہے ہیں. اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں فلی کمپلیٹلی کانسنٹریٹڈ ہوتے تھے, فل خشوع ہوتا تھا. یہ ٹریننگ کرنی ہے. یعنی اس پوری بھیڑ کے درمیان آپ نے خالص اللہ کے سامنے اپنے آپ کو رکھنا ہے, یہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اگر کل کو اپنے آپ کو اطمینان دینا ہے اور اپنے رب کے سامنے اکیلے جو میٹنگ ہوگی اس کو سیٹ کرنا ہے, تو آج اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے اکیلے میں تعلق قائم کریں. سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت محمدیہ کا حساب کتاب ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہم آخری امت ہیں اور پہلے وہ لوگ ہیں جن کا حساب کتاب کیا جائے گا. کہا جائے گا کہ این الامۃ الامیۃ و نبیھا, کہاں ہیں وہ امی؟ امی کس کو کہتے ہیں؟ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتی. ایسی امت کہاں ہے اور ان کے نبی کہاں ہیں؟ فنحن الآخرون الاولون, ہم آخری میں آئے تھے اور سب سے پہلے حساب ہوگا ہمارا, سب سے پہلے. اور جو حساب کتاب ہوگا نا اس میں کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص, تم میں سے کوئی ایک اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا, اللہ اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوگا, کوئی پردہ نہیں ہوگا, ولا ترجمان, اور کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا. یترجم لہو, کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا, کوئی سپورٹر بھی نہیں ہوگا, کوئی بیچ میں انٹرمیڈیٹ نہیں ہوگا. ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا الم اوتیک مالا, کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا؟ وہ کہے گا بلا, تو نے مجھے مال دیا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجا؟ کہے گا ہاں بالکل رسول بھی بھیجا تھا. اس لہٰذا وہ شخص اپنے دائیں جانب دیکھے گا تو اس کو صرف جہنم کی آگ ہی نظر آئے گی, بائیں جانب دیکھے گا تو بھی آگ ہوگی. فلا یرا الا النار, وہ نہیں دیکھے گا مگر جہنم کی آگ کو ہی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لہٰذا یہ بڑا سیریس مقام ہے. فلیتقین احدکم النار, تم میں سے ہر شخص اس جہنم کی آگ سے ڈر جائے. ولو بشق تمرۃ, چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ دے دے. فإن لم یجد, اگر کھجور کے ایک ٹکڑا بھی افورڈ نہیں کر سکتا تو پھر فبکلمۃ طیبہ, ایک اچھی بات کہہ دے. اچھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں صدقہ جو ہے یہ چیریٹی, یہ انسان کو جہنم کی آگ سے کس طرح بچاتی ہے. حتیٰ کہ انسان پر جب موت آتی ہے تو سب سے پہلی سورہ منافقون میں ہے, انسان کی پہلی خواہش کیا ہوگی کہ اللہ مجھے ایک مہلت دے دے, میں صدقہ کر لوں, میں صدقہ کر لوں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. تو صدقہ انسان کو جہنم کی آگ سے دور کرتا ہے. لہٰذا صدقہ کریں. صدقہ کرنے کی ہماری عادتیں بہت کم ہیں. صدقہ کریں, تھوڑا تھوڑا کرتے رہیں. اور سب سے پہلے جو محاسبہ ہوگا, اکاؤنٹیبلٹی, سب سے پہلے ایک بندے سے جو محاسبہ ہوگا قیامت والے دن, وہ کس کا ہوگا؟ نماز کا, عالم کا. وہ تو جہنم میں ڈالا جائے گا. حساب کتاب کس کا ہوگا سب سے پہلے؟ یعنی ایک بندے سے سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ ہاں, نماز کے بارے, حقوق اللہ میں نماز کے بارے میں, حقوق اللہ میں نماز کے بارے میں ہوگا. حقوق العباد میں خون کے بارے میں ہوگا. اور نعمتوں کے بارے میں حدیث آئیں گے انشاءاللہ, میں سناؤں گا آپ کو. ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامۃ من عمله صلاته, سب سے پہلا کام, سب سے پہلا محاسبہ حساب کتاب ایک بندے سے جو ہوگا اس کے عمل میں سے اس کی نماز کا ہوگا. اگر نماز سیٹ ہوئی فقط افلح وانجح, اگر نماز سیٹ ہوئی تو وہ کامیاب ہو گیا. اور اگر وان فسدت, اگر نماز میں کوئی خلل ہوا فقط خاب و خسرا, تو وہ شخص نقصان میں ہوگا. اگر فرائض میں کوئی کوتاہی ہوگی, اگر فرائض میں کوئی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس میرے بندے کے نوافل چیک کرو, نوافل کے ذریعے ان فرائض کی کمی کو پورا کرو. اگر تو فرائض میں کمی ہے اور نوافل بندے نے ادا کی بھی ہیں تو نوافل کے ذریعے
اس کو پورا کیا جائے گا. اور اسی طرح دیگر تمام معاملات میں، روزے میں، صدقات میں یہی معاملہ ہوگا. تو لہٰذا نفلی کام جو ہے وہ سنت ادا کیا کرو نمازوں میں، اسی طرح روزوں میں. صرف فرض پر اکتفا کرنا، ہمارے اعمال فرض بھی ایسے ہی ہیں. تو ضرورت ہے کہ ہمارے کل کو اگر کوئی ضرورت پڑ جائے تو نفلی کاموں سے ان کو پورا کیا جائے. اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل یعنی خون کے معاملے میں حساب کتاب ہوگا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور یہ بات جان لیں کہ حساب کتاب ایسا نہیں صرف بڑے بڑے معاملات کے بارے میں ہوگا. رائے کے دانے کے برابر بھی اگر گناہ کیا ہوگا نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ لے کے آ جائے گا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی ہو یا کوئی برائی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو لے کے آئے گا. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. کافی ہے ہم حساب لینے کے لیے، ہم خود ہی کافی ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جو شخص ذرہ برابر بھی خیر کرے گا وہ دیکھ لے گا اپنے حساب کتاب میں. اور جو شخص مثقال ذرۃ شرا یرا، جو شخص جو ہے وہ ذرہ برابر بھی شر کرے گا. تو کسی بھی نیکی اور برائی کو حقیر نہیں جانا جائے. یہ دیکھا جائے کہ حکم کس کی طرف سے آیا ہے. کوئی بھی برائی کو، یہ جو اللہ کے احکامات کی تعظیم تکریم ہے نا، تعظیم لامر اللہ، یہ بہت ضروری ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ بھائی اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ سوچ کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جانا. اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے وضو کرنا. اسی لیے بعض سلف جب وضو فرماتے تھے نماز کے لیے تو ان کی چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا کہ اللہ کا حکم ہے. راستے میں جا رہا ہوں، کوئی نامحرم ہے، اللہ کا حکم ہے اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو. کسی ایرے گیرے کا نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے. یہ ہے اللہ کے احکامات کی عزت. انسان کے دل میں اگر یہ بات آ گئی نا کہ یہ حکم اللہ کا ہے، تو پھر یہ نہیں دیکھے گا کہ یار یہ تو چھوٹا ہے یہ گناہ، یہ تو یہ بڑا ہے گناہ. بس اللہ کا حکم ہے. اللہ کے احکامات کی تعظیم کرنا یہ ایمانیات میں سے ہے. اللہ کے دین اسلام کی شعائر کی تعظیم کرنا یہ ایمانیات میں سے ہے. اس کو سیکھیں، اللہ کے احکامات کی تعظیم کرنا. تو چاہے رائے کے دانے کے برابر بھی نیکی ہو یا برائی ہو، اللہ اس کو لے کے آ جائے گا. یوم تبلی السرائر، یہ وہ دن ہوگا جس دن سیکرٹس باہر آئیں گے انسان کے. انسان جو 4 دیواروں کے اندر اسکرین ہاتھ میں لے کے گناہ کرتا ہے نا، سب کے سب کھولے جائیں گے اس وقت. بویر یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ. وہ دن جس دن تم پیش کیے جاؤ گے اللہ کے سامنے، کوئی بھی چیز چھپے گی نہیں، سب ظاہر ہوگی، سب سامنے آئے گی. پرائیویٹ سینس، اس سے بچو. انسان عموماً ایک پریکٹسنگ تو ہوتا ہے، لیکن خلوت کے جو گناہ ہوتے ہیں نا، یہ انسان کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. اس سے ڈر جاؤ. یہ انسان کے اندر نفاق کی بیماری پیدا کرتا ہے. ہاں، نفاق یعنی ہپوکریسی، ہپوکریٹس جو ہوتے ہیں نا، منافقین. اور وہی لوگ ہوں گے کہ جس دن وہ بندہ آئے گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے صحابہ، ایسے لوگ آئیں گے جس نے پہاڑ جبل تہامہ جتنے اعمال کیے ہوں گے، پہاڑوں جتنے اعمال. تمہاری طرح وہ قیام اللیل بھی کرتے ہوں گے، نمازیں روزے وغیرہ بھی رکھتے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا. تمام اعمال برباد ہو جائیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں بتائیے یہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہی لوگ تمہارے جیسے ہی ہوں گے، تم جیسے ہی دکھتے ہوں گے، دیندار ہوں گے، لیکن جب یہ گھر میں اکیلے ہوتے ہوں گے تو اللہ کی حدود کو پامال کرنے میں حد کر دیتے ہوں گے. یعنی ریاکاری ان میں ہوتی ہوگی، منافقت ہوتی ہوگی، اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہوگا، لوگوں کا خوف ہوتا ہوگا. یہ اخلاص، یہ للہیت، اللہ کے ساتھ انسان سچا ہو جائے، یہ بہت دعائیں مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے اپنے ساتھ سچا کر دے، مجھے اپنے ساتھ مخلص کر دے. انسان کے اندر کمزوریاں ہیں، کہیں ریاکاری آ جاتی ہیں، کہیں نفاق آ جاتا ہے. اس لیے دعا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہم طہر قلبی من النفاق
وعملی من الریا ولسانی من الکذب، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ انسان بعض اوقات جو ہے وہ بد نظری بھی نہیں کرتا لوگوں کو دکھانے کے لیے، دیکھیں میں بد نظری نہیں کر رہا، اپنی نظروں کو نیچے جھکاتا ہے تاکہ، کیونکہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب للہیت اور اخلاص کی منافی ہے، ان چیزوں پر غور کریں۔ یہ بہت ریاکاری جو ہے، سب سے پہلا جو انسان جس کو جہنم کی آگ جس کے ذریعے بھڑکائی جائے گی وہ ریاکار ہوں گے سارے کے سارے۔ لوگ سمجھ رہے ہوں گے بڑا نیک پارسا ہے، لیکن سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے شہرت کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیے ہوں گے۔ تو بہرحال اس دن ہر چھوٹی چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا جو ہے وہ حساب ہو، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا، ایک ایک چیز انسان کہے گا کہ ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، نہ اس نے کوئی صغیرہ گناہ چھوڑا نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا، سب کے سب آ گیا، برباد ہو جائے گا انسان، ایک ایک چیز اس میں پائے گا۔ آج ہم بہت آسانی سے چھوٹا گناہ نہ کر لیتے ہیں، یار کوئی مسئلہ نہیں، دیکھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا، انسان دیکھے گا اپنے نامہ اعمال میں اور اتنا پچھتاوا ہوگا، یار یہ تو میں، اس سے تو میں بچ سکتا تھا، فضول میں نے کر لیا گناہ، اب اس کا حساب کیسے دوں گا؟ اللہ نے پوچھ لیا نا کہ یہ کیوں کیا تھا، کیوں کیا تھا، یہ انسان ہلاک ہو جائے گا۔ یہ جو سوال ہے کیوں کیا تھا، من نوقش عذب، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس سے مناقشہ ہو گیا اس کو من حوسب عذب، جس کا حساب کتاب ہوا اس کو عذاب دیا جائے گا، وہ گیا کام سے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا آسان حساب کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا؟ فرمایا عائشہ یہ تو جو آسان حساب ہے نا، یہ تو پیشگی ہے، پیشگی کیا ہوتا ہے کہ اے بندے تو نے یہ گناہ کیا تھا، اللہ کیا تھا، اے تو نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کا گنوائے گا، بندہ اقرار کرتا جائے گا، اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندے میں نے دنیا میں بھی تجھ پر پردہ رکھا تھا، آج بھی میں نے تجھے معاف کر دیا۔ دنیا پر پردہ رکھا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ مومن تھا، اکیلے میں سے ہو جاتے تھے، پھر اللہ کی طرف لوٹتا تھا، توبہ کرتا تھا۔ تو دنیا میں بندے میں نے تجھے رسوا نہیں کیا تھا، پردہ رکھا تھا، اور آج بھی میں تجھے رسوا نہیں کروں گا، آج بھی پردہ رکھوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن ہوتا وہ ہے کہ جس میں گناہ کی جرت نہیں ہوتی کہ لوگوں کے سامنے گناہ کرے۔ کبھی خواہشات نفس غالب آ جاتی ہے، اکیلے میں وہ گناہ کر لیتا ہے، لیکن پھر فوراً سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ جن کے اعمال برباد ہوں گے نا، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا منہج اور طریقہ یہی ہوگا کہ لوگوں میں بڑے اچھے بنتے رہوں گے اور اکیلے میں جو ہے وہ بہت گناہ کرتے ہوں گے اور پھر اللہ سے توبہ بھی نہیں کرتے ہوں گے، تو یہ وہ لوگ ہوں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ یہ تو عرض ہے، یہ تو پیش ہونا ہے، گناہوں کا پیش ہونا اور اللہ تعالیٰ کا مواخذہ نہ کرنا۔ رہی بات اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کسی بندے سے، اے بندے یہ گناہ کیوں کیا تھا، بس اس کا جواب بندے کے پاس نہیں ہوگا اور وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس کا جواب نہیں ہے نا، اپنے آپ سے پوچھ لینا پہلے۔ ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب لیا جائے، اپنا ہی محاسبہ، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر لو۔ رات کو سونے سے پہلے بہترین ٹائم ہے اپنا محاسبہ کرنے کی۔ پوچھو اپنا گریبان پکڑ کے، یہ آج تو نے کیا، یہ کیوں کیا؟ جواب دے، نہیں سونے نہیں دوں گا، سونا نہیں، کیوں کیا تھا، یہ کیوں کیا تھا آج جو تو نے کیا نا، کیوں کیا تھا؟ اور کیا تو اللہ سے توبہ کی نہیں کی، اٹھ توبہ کر، پھر سونا۔ لڑو اپنے نفس، اپنے آپ سے لڑو، سخت محاسبہ۔ جب اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہو تو بڑی سختی سے ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر جا رہے تھے، صحابی کہتے ہیں کہ اس وقت امیر المؤمنین تھے۔ ایک موقع پر جا رہے تھے تو عمر بن خطاب اچانک سے اکیلے کہیں چلے گئے، تو میں نے دیکھا، میں سوچا کہ عمر بن خطاب امیر المؤمنین کے پیچھے جاتا ہوں، کوئی ان کو ضرورت ہو، تو میں نے دیکھا ایک دیوار کے پیچھے جا کے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو ڈانٹ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں امیر المؤمنین، ہاں
لوگ تجھے امیر المومنین کہتے ہیں، اپنی حرکتیں دیکھ، ڈانٹ رہے تھے امیر المومنین ہونے کے باوجود، جنت کی بشارتیں ہونے کے باوجود. تو یہ صحابہ اور سلف صالحین کا طریقہ تھا. اپنے آپ کو ڈانٹیں، محاسبہ کریں، سخت محاسبہ. کیوں کیا تھا؟ کیا ضرورت تھی؟ اللہ کا خوف نہیں آیا؟ اللہ سے ڈر نہیں ہے؟ اپنے آپ کو درس دیں، محاسبہ کریں. ٹھیک ہے، اپنے آپ سے باتیں کرنے کی عادت ڈالیں، خاص طور پر محاسبہ کریں. اور جب دوسروں کا محاسبہ ہو تو بڑا نرم ہو، حسن ظن ہو. اپنے سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہو تو بہت سخت ہو. ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے عرض کرتے ہیں. صحابہ نے حبشہ کی طرف پہلے ہجرت کی تھی نا، جب صحابہ پر بہت تکلیفیں پریشانی آئی تھیں تو انہوں نے حبشہ کی طرف، کچھ صحابہ نے ہجرت کی. اور پھر جب واپس آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر بیٹھے تھے، صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ تم نے حبشہ میں کوئی بڑا اچھا واقعہ، کوئی ایسا واقعہ کوئی آپ کے ساتھ پیش آیا ہو، تم میں سے کوئی سنائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً فجر کے بعد خواب وغیرہ ڈسکس کرتے اور عموماً لوگوں سے باتیں کرتے، ڈسکشن کرتے. کیا یہ عجیب محفل ہوتی ہوگی نا. ٹھیک ہے، تو اگر اس محفل میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو کتب حدیث پڑھیں، حدیث کی کتابیں پڑھیں. اسی لیے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے لوگ پوچھتے نا کہ کیا بات ہے، آپ نماز پڑھ کے آپ اپنے گھر پہ چلے جاتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، سوشلائز نہیں کرتے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے ساتھ سوشلائز کر کے کیا کروں؟ تم نے فلاں اور فلاں کی بات کر کے، غیبتیں کر کے اپنے نامہ اعمال کو خراب کرنا ہے. میں تو صحابہ کے ساتھ ہوتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتا ہوں. یہ لذت یہی ہے، بس ہے یہی دنیا کی زندگی ہے، لذت ہے تو یہی ہے. اسی لیے پوچھا گیا کسی سے کہ اس کی مرض الموت میں کہ کیا چاہتے ہو، غالباً عبداللہ بن مبارک سے، کیا چاہتے ہو، اپنی وش آخری خواہش بتاؤ. کہا بیت خال و سند عال، خالی گھر ہو اور حدیث کی اعلیٰ ترین سند ہو، یعنی صحیح ترین حدیث ہو، بس یہ چاہیے. یہ انسان کی لذت ہے، یہ خواہشات ہیں. ٹھیک ہے، اس چیز میں اپنا وقت دو. دنیا کی اگر کوئی چیز کرنے والی ہے تو یہ ہے، لذت ہے، مزہ ہے تو یہی ہے بس. اب کوئی اور چیز سوچتی نہیں، کوئی اور مجلس میں مزہ ہی نہیں آتا انسان کو. بس ابھی یہی چاہیے، صحابہ کی مجلس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ. تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ بیٹھے صحابہ کے ساتھ. صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، میں نے دیکھا ایک بڑا ہی تعجب خیز واقعہ تھا. میں نے دیکھا ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک بڑھیا خاتون جو ہے وہ جا رہی تھی، ان کے پاس 2 پانی کے مٹکے تھے. اس میں سے پیچھے ایک شخص آیا، نوجوان شرارتی تھا. اس نے اس بڑھیا خاتون کی کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھا اور اس کو دھکا دے دیا. وہ بڑھیا خاتون اپنے گھٹنے کے بل گر گئی اور جو 2 پانی کے مٹکے تھے وہ ٹوٹ گئے. اور وہ ہنستے رہے، ٹھٹے لگاتے رہے، جیسے کہ عموماً شرارتیں کرتے ہیں لوگ عموماً نوجوانوں میں. ٹھیک ہے، راہ چلتے لوگوں کو، بوڑھے لوگوں کو چھیڑ رہے ہیں یا چھیڑ چھاڑی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو یہ منظر میں نے دیکھا. اس بڑھیا خاتون جب وہ گری، اس بڑھیا خاتون نے کہا کہ سوف تعلم یا غدر، تو ان قریب جان لے گا اے دھوکے باز، جب اللہ تعالیٰ اپنی کرسی رکھے گا حساب کتاب کے لیے، جب اللہ تعالیٰ اپنی حساب کتاب کے لیے کرسی رکھے گا اور اس کی کرسی بلند ہوگی، پھر تو جان لے گا جب حساب کتاب ہوگا اور تمام اولین اور آخرین پوری کے پوری مخلوق اللہ کے سامنے ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اور اس دن ہاتھ اور پاؤں بولیں گے انسان کے جو کچھ انہوں نے اعمال کیے ہیں. تعلم کیف امری و امرک، تو جان لے گا ہم دونوں کا معاملہ. اس دن فیصلے کا دن وہ ہے، آج میں تو جو کچھ نہیں کہوں گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صدقت، اس بڑھیا خاتون نے سچ کہا اس بڑھیا خاتون نے. اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے پاک کرے گا کہ جس میں کمزوروں کا بدلہ طاقتوروں سے نہیں لیا جاتا، طاقتوروں سے بدلہ نہیں لیا جاتا. تو مقصد بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. ایک انسان منہ سے الفاظ نکالتا ہے نا، ہر ایک چیز کا حساب کتاب ہوگا.
حساب کتاب اپنے آپ سے پہلے کریں. نعمتوں میں سب سے پہلے جو حساب کتاب ہوگا، کیا خیال ہے؟ ہم اور آپ جو نعمتیں انجوائے کر رہے ہیں، کیا خیال ہے سب سے پہلی کون سی نعمت کا حساب کتاب ہوگا؟ پتہ ہے؟ یہ کوئی پیزا کھانے کا، پیپسی پینے کا، گاڑیوں میں گھومنے کا، دنیاوی نعمت؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندے سے سب سے پہلا سوال اللہ تعالیٰ یہ کرے گا، اے بندے میں نے تجھے صحیح سلامت جسم اور ٹھنڈا پانی نہیں دیا تھا؟ ٹھنڈا پانی جس کو ایسے پی جاتے ہیں نا سوچے سمجھے بغیر، اس کے بارے میں سوال ہوگا سب سے پہلا. میں ایک موقع پر جو ہے وہ ایک جگہ تھا، اس وقت مجھے بڑی پیاس بھی لگی ہوئی تھی، کھیل کے آیا ہوا تھا میں، تو پسینے چھوٹ رہے تھے اور میں ڈسپینسر کے آگے کھڑا ہوا تھا، ٹھنڈا پانی بھر رہا تھا. ساتھ میں دیکھا کچھ لوگ جو ہیں وہ پیسے والے ہیں لیکن رو دھو رہے ہیں، یار مہنگائی بڑی ہے، ہمارا ملک ایسا ہے، ہم ایسے ہیں، ہمارے حکمران ایسے ہیں، یہ ہے وہ ہے، بڑی تکلیفیں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں. اور میرے ہاتھ میں وہ ٹھنڈا پانی کا گلاس تھا، میں سوچ رہا تھا کہ ایک طرف یہ نعمت ہے، اس کا کیسے حساب کتاب انسان دے گا، اس ٹھنڈے پانی کا. یہ جو رو رہا ہے اس کے پاس ایک فارچونر سے وہ کرولا پہ آ گیا، اس پہ وہ رو رہا ہے. فارچونر 2 کروڑ روپے کی ہو گئی، اس پہ وہ رو رہا ہے. یہ ٹھنڈا پانی کا ایک گلاس ہے، اس کا حساب کتاب کیسے دے گا انسان؟ جب روزہ کھولے نا ٹھنڈے پانی سے، تو کھولنے سے پہلے یہ سوچ لینا اس کا حساب میں کیسے دوں گا، میں نے اس کا شکر ادا کیا ہے یا نہیں کیا. ایک ٹھنڈے پانی کا اللہ، مطلب یہ حدیث سن کے نا واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار اس کا حساب دینا ہے تو ہم یہ جو کھاپے لگا رہے ہیں اتنے، ہاں اس کا کیا کریں گے، اس کا حساب کیسے ہوگا؟ جو ہر سنڈے کھاپے ہو رہے ہوتے ہیں، ہر سنڈے کے ہمارے روز ہی ہو رہے ہوتے ہیں. ہاں تو اوپر سے شہزاد بھائی جو ہیں وہ ڈونٹ بھی لے آتے ہیں. کیسے حساب کتاب ہوگا؟ سوچا ہے سب کبھی؟ یہ چیزیں جو کھا پی رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ جو صحت ہے، اللہ کا شکر ہے، یہ صحت بڑی بڑی نعمت ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ جو صحت ہے نا، اس کو غنیمت جان کے، اپرچونٹی جان کے اس کو یوٹیلائز کرو قبل اس کے کہ مریض ہو جاؤ. اور واقعی یہ کتنے لوگوں کی آپ یوٹیوب پہ یا لوگوں کی کہانیاں سن لیں کہ جو لوگ پیرالائز ہو جاتے ہیں، جو لوگ ویل چیئر پہ آ جاتے ہیں، سب سے پہلے ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یار کاش یہ ماتھا ٹکایا ہوتا زمین پہ، یہ ماتھا آج یہ پیرالائز ہو گئی یہ باڈی، سجدہ کرنا بھی نصیب نہیں ہو رہا، اشاروں سے کرنا پڑتا ہے. جب بیماریاں اس سے پہلے لاحق ہو جائیں، ابھی تو ہم اس سٹیج پہ ہیں کہ ہماری نہ کوئی فیملی رسپانسبلٹیز ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. یہ وہ وقت ہے انسان اللہ کو خوش کر سکتا ہے. ویسے تو پوری زندگی ہے اللہ کو خوش کرنا ہے، لیکن یہ وقت اس کو غنیمت جان لیں، اپرچونٹی ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں. پہلا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندے کے 2 قدم ہلیں گے نہیں قیامت کے دن جب تک کہ سوالات کے جوابات نہیں دے دیتا. اور ان سوالات میں سے ایک سوال یہ ہے، وہ نوجوانی اس نے کہاں کھپائی، نوجوانی کہاں گزاری اس نے. تو اپرچونٹی ہے، the choice is yours. یا تو غلط راستے میں انسان گزارے یا صحیح راستے میں گزارے. بہرحال ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سورۃ تکاثر کی آخری آیت ہے. ہر نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اور سب سے پہلا جو سوال ہوگا ٹھنڈے پانی کے بارے میں. ٹھنڈے پانی کی نعمت تو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ اگر کبھی یہ نعمت نہیں ملے تو یار یہ ٹھنڈا پانی نہیں ہے، یہ کیسے چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، گویا کہ یہ تو بائی ڈیفالٹ گرانٹیڈ نعمت ہے، یہ تو ہونی چاہیے تھی، ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. بھائی یہ بڑی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا اندازہ تب ہوتا ہے جب یہ نعمتیں چھن جاتی ہیں. اور جب چھن جاتی ہے نا، آج بھی بہت سے لوگ ٹھنڈا پانی پینے کو ترستے ہیں لیکن نہیں پی سکتے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے. بہت سے لوگ جو ہے وہ بیف کھانے کو ترستے ہیں، بہت سے لوگ اچھی اچھی چیزیں کھانے کو ترستے ہیں لیکن
نہیں کھا سکتے, یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے. تو بھائی ہمارے پاس کیا عذر ہے؟ ہمارے پاس تو کچھ, ہمارا سب زندگی اللہ کا شکر ہے, صحت ہے, سب کچھ ہے. تو بھائی جب یہ نعمتوں سے فائدہ اٹھائے نا تو سوچ لینا کہ حساب کتاب کیسے دیں گے ہم, حساب کتاب کیسے دیں گے. اس کا میں نے اس گلاس, ٹھنڈے پانی گلاس کا میں نے شکر ادا کیا ہے, اس کا میں نے اللہ کا شکر ادا کیسے کیا ہے. حدیث آتی ہے کہ ایک انسان کھاتا ہے یا پیتا ہے اور پھر الحمدللہ کہتا ہے تو اس نعمت کا شکر ادا کر دیتا ہے. دل سے الحمدللہ نکلنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں مقبول فیہا کثیر من الناس, جس کے بارے میں دھوکے میں ہے بہت سے لوگ, یعنی بہت سے لوگ اس کی قدر نہیں کرتے, اس کو ویلیو نہیں دیتے. کون سی نعمت ہے جی؟ 2 نعمتیں ایسی ہیں کثیر من الناس, بہت سے لوگ اس کو ویلیو نہیں دیتے. ہاں, صحت اور فراغت. جی ہم صحت تو ابھی بات ہو گئی, فراغت میں کیا کرتے ہیں؟ یار بوریت ہو رہی ہے یار, دوست کو بلاتے ہیں, آ جا یار بوریت ہو رہی ہے, چائے وائے پئیں, ذرا باہر نکلیں, فضول کی باتیں کریں. فراغت انسان ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ بور نہیں ہو سکتا, یہ بتا دوں آپ. بوریت یہ ختم ہو گئی. یہ بوریت تو وہاں ہوتی ہے جب انسان دنیا دار ہوتا ہے, اس کو بس دنیا کچھ مل نہیں رہی ہوتی نا کرنے کو, تو وہ بور ہو جاتا ہے. لیکن ایک مسلمان کے پاس ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں کرنے کو, کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ کا ذکر ہے, نماز ہے, قرآن ہے, کچھ نہ کچھ ہے. تو ایک مسلمان بور نہیں ہو سکتا. تو فراغت بڑی نعمت ہے. آپ سب ماشاءاللہ کوئی بھی شادی شدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, بڑی فراغت ہے, ٹھیک ہے. اتنی فراغت ہے کہ عورت مارچ میں بھی جا رہے ہیں کچھ لوگ. مطلب یہ اچھا کام ہے, جانا چاہیے اور ان کے راز کو کھولنا چاہیے, لوگوں کے سامنے ان کی حقیقت کو دکھانا چاہیے. مقصد یہ ہے یہ اچھا ٹائم اپنے اسپینڈ کر رہے ہیں, اس میں للہیت پیدا کریں. جو لوگ جا رہے ہیں میں سے میرے خیال میں 4-5 لوگ جو بھی جا رہے ہیں للہیت پیدا کریں. مقصد یہ نہ ہو کہ اس کو میں نے جہنمی ثابت کر کے آنا ہے. وہ جو فیمنسٹ ہے نا, وہ جو ٹرانسجینڈر ہے, اس کو میں نے جہنمی ثابت کر کے آنا ہے. دل میں درد رکھ کے جائیے. اور اگر کوئی معاند اور ایروگنٹ ہے, اللہ یہ کہ کوئی ایروگنٹ ہے, تو نیت یہ ہوتی ہے ایروگنٹ کے لیے کہ اس کی حقیقت سے لوگوں کو واضح کرنا چاہیے, اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے لانی ہے تاکہ لوگ بچ جائیں. ٹھیک ہے, تو 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اور وہاں پہ آپ کو دونوں طرح کے ایک جاہل ملے گا, اور وہ واقعی ایسا لگے گا آپ کو کہ یار یہ تو واقعی ایک عورتوں کے حقوق کے لیے آئے ہیں اور ان کے ساتھ واقعی ظلم ہوتا ہے. ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, اس لیے یہ عورت مارچ انہوں نے جوائن کر لیا. بھولے بھالے لوگ بھی ہوتے ہیں وہاں پہ, ان کو آپ بتائیں, دین کی تعلیمات دیں, بتائیں کہ بھائی یہ عورت مارچ پروپیگنڈا ہے, ٹھیک ہے. جہنمی ثابت کر کے نہیں آنا آپ نے ان کو, لوگوں کے سامنے للہیت ہو, درد ہو لوگوں کے سامنے کہ بھائی اس کو میں نے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے نا کہ میری مثال اس کی جیسی ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ آگ کی طرف کود رہے ہو اور میں تمہاری پشتوں سے پکڑ کے تمہیں جو ہے وہ بچا رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہم بھی تو ایسے ہی تھے نا, ہم کون سے اچھے تھے. اللہ کا کرنا ہوا, اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن حدیث ہماری کانوں میں ڈلوا دیا, ورنہ ہم بھی ایسے ہی تھے. ہم بھی اس طرح کے لبرل قسم کے مائنڈڈ تھے اور اس طرح کی سوچ رکھتے تھے اور مولویوں کو گالیاں دیتے تھے, دین کے بارے میں بدگمان تھے. تو جب ہم ایسے تھے اور جب ہم چینج ہوئے تو پھر ہم ان کے بارے میں بھی یہ رکھیں, درد رکھیں, للہیت ہو, خالص اللہ تیرے لیے جا رہا ہوں, میں تیرے لیے یہ جہاد کر رہا ہوں, یہ للہیت پیدا کریں. مقصد انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, تفریح نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ بھائی یہ ویڈیو بن جائے گی, لوگ دیکھیں گے, میری واہ واہ ہوگی. اس چیز سے اپنے دل کو خالی کر کے جائیں, للہیت پیدا کریں. اللہ کی قسم یہ ایک عمل ہی آپ کے لیے قیامت کے دن نجات کا باعث بن جائے گا. ایک عمل یہ جو چھوٹا نہ جانا ہے, جہاد ہے, جہاد فی سبیل اللہ ہے, لیکن نیت خالص ہونی چاہیے. ویوز, فالوئنگ, لائکس, یہ ساری نیت نہیں ہونی چاہیے, اخلاص ہونا چاہیے. اللہ تیرے لیے کر رہا ہوں, تیرے لیے جا رہا ہوں,
تاکہ یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں. تو فراغت دو نعمتیں ایسی ہیں جس کو اکثر لوگ جو ہے وہ ویلیو نہیں کرتے. ایک فراغت ہے اور ایک صحت ہے. اچھا جناب، دو قسم کے حساب ہوں گے، اس کو انشاءاللہ ہم بات کر کے بات ختم کرتے ہیں. دو قسم کے حساب ہوں گے، ایک ہے آسان حساب اور ایک ہے مشکل حساب. آسان حساب کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. وہ شخص جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس کا آسان حساب ہوگا. آسان حساب آپ کو میں نے بتایا کیا ہوگا، پیش ہوگا اللہ کے سامنے. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اللہ اکبر. وہ آپ منظر امیجن کریں ذرا، آپ کو دائیں ہاتھ میں اعمال دیا جا رہا ہے، فلاں بن فلاں، آپ کا نام کال آؤٹ ہو رہا ہے، پوری مخلوق کے درمیان آپ کا نام کال آؤٹ ہو رہا ہے، آ جائیے، کنگریچولیشنز، مبارکباد ہو آپ کا دائیں. آپ کی مطلب زندگی سیٹ نہیں ہو گئی، دائیں ہاتھ میں آپ کا نامہ اعمال مل گیا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. بس وہ شخص جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، کیا کہے گا؟ وہ اتنا خوش ہوگا، وہ کہے گا هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ here it is, see what I used to do when you guys were asleep. I used to pray tahajjud. See what I used to do there. ہاں امقرؤ کتابیہ، شو مارے گا. اتنی عیاشی لگی ہوئی ہوگی، پارٹی گھوم پھر کے. جیسے آج کسی انسان، آپ نے وہ منظر دیکھا ہے نا، کہ مجھے وہ یاد ہے ہمارے اے لیولز میں اسٹریٹز آئے اور وہ لے کے ہم لوگوں کے سامنے گھوم پھر رہے ہیں، اسٹریٹز آئے یہ وہ منظر. اور یہ تو اسٹریٹز آئے، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر انسان اپنی ڈگری لے کے گھوم رہا ہے. اسٹیٹس آئے، دیکھو یار، دیکھو فوراً امی کو فون کیا، ابو اسٹیٹس آئے. بھائی آج تو فل پارٹی سین ہے. اللہ کی اس نعمت کو گناہوں میں بدل دی. اس کا شکر ادا کیسے کیا؟ پارٹی کر دی، گناہ کیا. وہ سوچے ذرا وہ مقام کیا ہوگا. بھائی تمہیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل رہا ہے، حوریں ہیں، جنت ہے، فیملی ہے، عیاشی ہے، شراب ہے، کیا پارٹی ہے. زندگی سیٹ ہو گئی نا بندے کی، کیا خوشی ہوگی. ہاں امقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ. میرا تو یقین تھا کہ کل کو میں حساب کتاب ہوگا میرا. میں نے راتیں گزاری ہیں، میں نے مشقتیں برداشت کی، میں نے تکلیفیں برداشت کی دین کی خاطر. یہ پڑھو میرا نامہ اعمال. تمہیں بتاتا نہیں تھا، تمہارے سامنے ایسے شو کرتا تھا عام مسلمان ہوں، اکیلے میں میرے اعمال ہی ایسے تھے. اب پڑھو، دیکھو میں کیسا تھا، کیسا تھا میں. شو مارے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ حِسَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. وہ شخص جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، اللہ اکبر، بس گیا وہ بربادی، ناکامی. کہے گا ہائے بربادی ہو میری، کاش کہ مجھے حساب کتاب میرا ہوا ہی نہ ہوتا، مجھے نامہ اعمال ملا ہی نہ ہوتا. اور میں تو جانتا ہی نہیں تھا، ولم ادری ما حسابیہ، میں تو اپنے حساب کتاب کو جانتا ہی نہ تھا. یعنی میں نے دنیا میں اپنی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی تھی. جب ہوگا تو دیکھا جائے گا، اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا. یا لیتھا کانت القاضیہ، ہے کاش موت ہی میرا آخری فیصلہ ہوتا. کہاں بربادی میں پھنس گئے. ہمیشہ کی سین آف ہے، بیڈ سین ہے، بالکل ختم. بڑی بہترین حدیث ہے. اس حدیث کو پڑھ کے جو ہے نا، صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کی محبت اپنے بندے سے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے حساب کتاب کیسے لے گا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ ان اللہ یدنی المؤمن، کہ اللہ تعالیٰ ایک مومن کو اپنے قریب کرے گا، حساب کتاب کے لیے قریب کرے گا. فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ، اللہ تعالیٰ اپنا ایک پہلو اس کے اوپر رکھ دے گا. اللہ کی شفقت، اللہ کی محبت اس بندے سے، اور لوگوں کو اس سے چھپا لے گا. اور بندے کو کہے گا اتعرف ذنب کذا، اے بندے تو یہ گناہ جانتا ہے؟ ڈو یو نو دس، یو ڈیڈ دس، پتہ ہے تجھے تو نے یہ کیا تھا رات کی تاریکیوں میں، اکیلے میں، چار دیواروں میں،
تو نہیں کیا تھا، پتہ ہے تجھے؟ اتعرف کذا اتعرف ذنب کذا، تو یہ گناہ یہ گناہ جانتا ہے؟ فیقول نعم ای رب، کہے گا اے میرے رب میں جانتا ہوں میں نے کیا تھا، شرمندہ ہوگا، یہاں تک کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا اور وہ سمجھے گا ورآ بنفسہ انہ حلق، وہ سمجھے گا کہ اب تو گیا میں، ایک ایک گناہ اللہ تعالیٰ کے انوار ہے، گیا ہلاک۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سترتها علیک فی الدنیا، دنیا میں نے پردہ رکھا تھا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، اور آج کے دن میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ فَيُعْطَى کتاب حسناتہ، تو اسے اچھے اعمال کا نامہ اعمال دیا جائے گا، اس کی سارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا جائے گا اور اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ ایک اور حساب، ایک اور انداز آسان حساب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس آخری جنتی کو جانتا ہوں کہ جو جنت میں داخل ہوگا، اور آخری جہنمی کو جانتا ہوں جو جہنم سے نکلے گا، آخری جنتی۔ رجل یؤتی بہ یوم القیامہ، وہ ایسا آدمی ہوگا کہ جو قیامت کے دن لایا جائے گا، فیقال، کہا جائے گا اعرضوا علیہ صغار ذنوبہ، اے ملائکہ اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو ذرا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو اور ابھی بڑے گناہ اس سے ہٹا دو۔ فتعرض علیہ صغار ذنوبہ، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے پیش ہوں گے۔ کہا جائے گا اے بندے عملت یوم کذا و کذا، تو نے یہ گناہ فلاں فلاں دن کیا تھا، فلاں فلاں دن کیا تھا؟ وہ کہے گا نعم، کہے گا ہاں میں نے کیا تھا۔ لا یستطیع ان ینکر، وہ اس چیز کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اس کا انکار کر سکے۔ وہو مشفق من کبار ذنوبہ، اور وہ ڈرا ہوا ہوگا یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائے جا رہے ہیں، بڑے گناہ جب آئیں گے تو میں کیا کروں گا، بڑے گناہوں سے ڈرا ہوا ہوگا کہ وہ پیش ہوں گے۔ فیقال، تو اسے کہا جائے گا کہ یہ جو چھوٹے گناہ ہیں نا سب کے سب میں نے نیکیوں میں تبدیل کر دیے۔ بندے میں جرت آ جائے گی، اے میرے رب میں نے تو فلاں فلاں بڑا گناہ بھی کیا تھا اور میں اس کو یہاں پہ نہیں دیکھ رہا۔ کانورسیشن دیکھیں ذرا، کیا محبت بھری کانورسیشن ہے، کیا بندہ بول رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور شفقت اپنے بندے کے سامنے رکھ رہا ہے۔ فلقت، اور بندہ کہے گا اے اللہ میں نے یہی بھی کیا تھا، یہی بھی کیا تھا، اس کو میں نہیں دیکھ رہا، وہ کہاں ہے؟ یعنی جب دیکھے گا کہ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو رہے ہیں تو اب بندہ خود گناہ گنوانے لگ جائے گا، اللہ میں نے یہ گناہ کیے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت ہنسے، ضحک حتی بدت نواجذہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں جو ہیں وہ دکھائی دیں۔ یعنی یہ ایک خوشی کا مقام ہے، ایک بندے کی، اللہ تعالیٰ سے اپنے بندے کی محبت کا یہ عالم ہے۔ تو بہرحال یہ ایک آسان حساب ہے، اور مشکل حساب آپ کے سامنے میں نے بتایا کہ مشکل حساب کیا ہے، کہ بندے سے اللہ تعالیٰ پوچھ لینا کہ یہ کیوں کیا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنا ہی مشکل حساب لے لیں قبل اس کے کہ کل کو قیامت والے دن ہم سے حساب لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ہم سے آسان حساب لے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کون بندہ ہوگا؟ یہ تو وہ بندہ ہوگا کہ جس کے چاہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر معاف کر دے، جس کی گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے گناہوں کو معاف نہ کرے اور جہنم میں عذاب دے اس کو اور پھر جنت میں داخل کرے۔ کون بندہ ہوگا؟ یہ وہ بندہ ہوگا جو مومن ہوگا، جس کو دین کی کوئی پرواہ نہیں، نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں، یہ وہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ ہوگا کہ جو دیندار ہوگا لیکن گناہ ہوں گے اس کے، اور اللہ تعالیٰ سے حد الامکان کوشش کرتا ہوگا کہ میں اپنے گناہوں کو چھوڑ دوں، پھر کرتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے، پھر کرتا ہے۔ یہ اس شخص کی برابر ہے نا، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، توبہ کرتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا پھر سے تو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے فرشتوں، یہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ گناہ کو معاف بھی کرتا ہے، گواہ رہو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر تھوڑے ٹائم تک وہ گناہ کو چھوڑے رہتا ہے، پھر دوبارہ سے گناہ کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہے، اللہ پھر سے ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے
یہ بندہ جانتا ہے اس کا رب ہے, یہ بھی جانتا ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے. فرشتوں گواہ ہو جائے میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا. پھر تیسری دفعہ ایسا ہو جاتا ہے, پھر گناہ ہو جاتا ہے, پھر یہ معاملہ ہوتا ہے. تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہو, یہ جو چاہے کرے میں نے اس کو معاف کر دیا, جو چاہے کرے. یعنی جب تک اس کا منہج اور طریقہ یہ رہا نا کہ گناہ کر کے اس کو احساس ہو جاتا ہے اور فوراً اللہ کی طرف آ جاتا ہے, اللہ تو ہی تو ہے, مجھ سے گناہ ہو گیا, میں ضعیف اور کمزور ہوں, اللہ تو ہی تو ہے, میں تیرے علاوہ کہاں جاؤں گا, تیرے علاوہ کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا, گناہ کروں گا تو تیرے پاس ہی آؤں گا نا, تو ہی تو معاف کرنے والا ہے, تیرے علاوہ گناہ کو معاف کون کرے گا. جب تک یہ منہج اور طریقہ ہے تو انسان انشاءاللہ کامیاب ہے. گناہ تو ہر کسی سے ہوتا ہے نا, گناہ سے پاک تو کوئی ہے ہی نہیں سوائے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم, گناہ سے پاک کوئی نہیں ہے. ہر ابن آدم خطا کار ہے, اور بہترین خطا کار وہ ہے, خطا کار بہترین, خطا کار بھی بہترین ہوتا ہے. ہاں کون؟ توبہ کرنے والے, توبہ رجوع, منیب ہے نا, کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ, اس دن متقین کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی. اور ہر اس منیب شخص سے, منیب کون ہوتا ہے؟ رجوع کرنے والا, بار بار رجوع کرنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف. کچھ ہو گیا, اے اللہ واپس اللہ کے سامنے فقیر محتاج بن کے, اللہ گناہ ہو گیا, نافرمانی ہو گئی, معاف کر دے. منیب یہ ہے, بار بار رجوع کرنے والا. کلیئر ہو گیا آپ؟ ٹھیک ہے, ڈن. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت